لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ثم ان عذابی لشدید. نہیں شکر کرو گے اللہ بے شمار نعمتیں دے گا. آپ جو چیز زیادہ چاہتے ہو نا اللہ اس چیز کا شکر کرو, اللہ وہی زیادہ دے گا. اب ہمیں لازم ہے کہ ہم کس چیز کی زیادتی پسند کرتے ہیں. دین کی پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ دین زیادہ دے گا. اگر مال و دولت پسند کرتے ہیں تو پھر وہ دے گا, لیکن وہ تو فانی ہے. اصل چیز تو یہی ہے نا. اللہ چلو خیر. آگے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں ایک مرض ہے جس لیے تم نا یعنی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے, نہ شکرے بنے ہوئے ہو. انبیاء نے فرمایا تمہارے دل میں ایک مرض ہے جس کی وجہ سے حق شناسی میں فطور آ گیا, تم کو حق کی پہچان نہیں ہو رہی. جب انسان کا دل بیمار ہو نا, دل بیمار ہو, اس کو حق کی سمجھ نہیں آتی. نعمت اس مرض کی وجہ سے سر بسر مرض بنتا ہے. نعمت اس مرض کی وجہ سے کہ انسان کا دل مریض ہو, سر بسر مرض بن جاتی ہے. غذا بیمار کے لیے کب قوت بخشتی ہے؟ غذا بیمار کے لیے. اور آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اے معصیت پر اصرار کرنے والے, تیرے پاس کتنی پسندیدہ نعمتیں آئیں, وہ سب تیری نظر میں ناپسندیدہ ہو گئیں. ان میں سے جو صاف تھی وہ مقدر بن گئی, گدلی ہو گئیں. وہ تھی صاف, تیرے پاس آئیں تو ان گدلا پن آ گیا. تو نے ان خوشیوں کا الٹا دشمن بن رہا ہے, تو ان خوشیوں کا الٹا دشمن بن رہا ہے. یہ نعمت پر تو نے ناخوشی کا ہاتھ مار دیا, وہ تیرے لیے ناپسند بن گئی. جو کوئی تمہارا دوست اور مددگار ہوا وہ تمہاری نظر میں حقیر و ذلیل ہو گیا. جو شخص تمہارے لیے بیگانہ ہو وہ تمہارے نزدیک نہایت بزرگ اور قابل تعظیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے, سننا, انبیاء اولیاء جو تمہارے ناصح ہیں اور تم پر شفیق ہیں, وہ تم اور واعظ مخلص ہیں. آئے اللہ, واعظ مخلص ہیں اور شفیق ہیں اور تمہارے نصیحت کرنے والے ہیں. میں نے بولا نا جو ناصح سے بگاڑ پیدا کرے, اللہ اس کا کیا حال ہوتا ہے, بد نصیب ہو جاتا ہے. وہ جو انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ جو تمہارے ناصح شفیق ہیں اور ناصح اور شفیق ہیں اور واعظ مخلص ہیں, ان کو تم حقارت اور ذلت کی نظر دیکھتے ہو. اور شیطان سیرت انسان جن کے دل میں تمہارے لیے کوئی خیر خانہ خیال نہیں ہے, ان کی تم عزت کرتے ہو, ہے نا. یہ بیگانہ نوازی بھی اسی بیماری کے اثر سے ہے. جو تمہارا پیچھے دل بیمار ہے نا, جو فلاح پا گیا, دل مزکی ہو گیا. جب انسان کا دل مزکی نہیں ہوا, نفس پکیزہ نہیں ہوا, دل مصفہ قلب مصفہ نہیں ہوا, تو بیمار ہوا. یہ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ اولیاء سے تو دور جاتا ہے اور شیطانوں کو قریب جاتا ہے, یہ اس بیماری کا ہی اثر ہے. وہ بیماری نے آگے اثر کر دیا نا. اس کے زہر تمام مخلوقات میں سرایت کیے ہوئے, تھوڑا بہت نہیں ہے, تقریباً تمام مخلوقات میں سرایت کیے ہوئے. جلدی اس مرض کو دور کرنا چاہیے جس کی موجودگی میں شکر بھی گندگی محسوس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح مریض کو اپنے منہ کی ذائقہ کی خرابی کے باعث شیرینی بھی بد مزہ بلکہ گندی معلوم ہوتی ہے, اسی طرح روحانی مریض کو اپنے مرض کی حالت میں معارف دنیا بھی ان سے نفرت ہوتی ہے. یعنی عارفانہ بات کرو اس کو نفرت ہوتی ہے, ان کو بات اللہ رسول کی بات کرو اور معرفت کی بات کرو, ان کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ ان کا دل بیمار ہے. یہ بڑا اہم ضروری بیان ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ یا اس کا نتیجہ نکال کے نا اپنی سمجھ میں لے کر کے, تاکہ ایک غلط فہمی میں نہ رہو, بجائے اس کے فائدہ کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم ایسی زندگی گزارتے رہ جائیں نا, یعنی معرفت کی باتیں ہمیں زہر لگیں نہیں بلکہ اسے نفرت ہو, جو معرفت بیان کرے اس سے نفرت ہو, اس کی بات سے بھی نفرت ہو, تو فائدہ کیا ہوا, نقصان ہوا. جی نہیں سمجھ لگی. اس
اس طرح روحانی مریض کو اپنے مرض کی حالت میں معافی دنیا سے نفرت ہوتی ہے. اس مرض کی حالت میں جو خوشی تمہاری طرف آتی ہے وہ ناخوش بن جاتی. اگر آپ یاد بھی آئے تو وہ آگ بن جاتا ہے. جب ہم مطمئن ہی نہیں, صحیح سمجھ رہی, وہ حالتیں جو تم کو غلط فہمی سے کیمیا نظر آتی ہے, دراصل موت و درد کی کیمیا ہے. اس کی وجہ سے تمہاری زندگی موت کی سے ناگوار بن جائے گی. یعنی تم اسے نفرت کرتے رہو گے اور شیطانی لوگوں سے محبت کرتے رہ جاؤ گے. تم نہیں سمجھ لیں, وہ تو موت ہوگی, روحانی موت ہوگی بندے کی. بہت سے معارف دنیا کی غذائیں ایسی ہیں کہ تندرست نے کھائیں, ان سے دل زندہ ہو گیا. مگر جب تم نے اس روحانی مرض میں کھائیں تو تمہارے جسم کے اندر اتر گئی, وہ بعض اخلاق کی وجہ سے متفن ہو گئی. یعنی انہوں نے آگے سے یعنی گندگی پھیلا دی. وہ تھی روحانی غذائیں. بہت سے لوگ سنور گئے اس سے, اور تم اور بگڑ گئے. یہ گندی نالی بھی نہیں باری برستی, اندر بو پھیلانتی. وہ روحانی غذا تو جا کے فیض دینا تھا, اس نے الٹا تم نے الٹا کر دیا. نہیں سمجھ لگی. اور بہت سے لوگوں میں یہ ہے, بجائے اس کے فائدہ اٹھانے کے اس روحانی بات کا کہ ہمیں صحیح بات کہہ رہے ہیں, ہے نا, اس کا ریئیکٹ لیتے ہیں نا, رد عمل. وہ مارے ہیں مولا روح مارے ہیں. بہت سی معرفی دنیا یعنی کیا عرفانہ باتیں, اللہ رسول کی پہچان والی باتیں, اللہ رسول کی قرب والی باتیں آپ تک پہنچیں, بہت سے لوگوں تک پہنچیں, وہ اللہ کے دوست بن گئے. مگر تم سن کے اللہ کے دشمن بن گئے. وہی باتیں تم نے سنی دل کی بیماری کی وجہ سے, تم نے الٹا سر ہو گیا, ہے نا. بہت سے پیارے ایسے ہیں جو لاڈ چاؤ کے ساتھ منوس ہو گئے, جب تمہارے پاس میں آ گئے تمہاری نظر میں بے قدر ہو گئے. یعنی ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ کئی لوگ تو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں ان کو, تمہارے پاس آئے تو نہ قدرے ہو گئے. اللہ. جب ایک عقل دوسری عقل کے ساتھ خلوص سے اشنا ہو تو ہر لمحہ دوستی ترقی کرتی ہے. جب ایک عقل دوسری عقل کے ساتھ خلوص سے اشنا ہو تو ہر لمحہ دوستی ترقی کرتی ہے. یار یہ کیسی بات ہے کہ دو روحانی لوگ ملے تو آپس پیار نہ بڑھے. مطلب اس سے پتا ہے یہاں کہیں منافقت ہے, سیدھی سی بات ہے. یا ان کے ذہنی ہم جنس نہیں ہیں, یا منافقانہ مرتبہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. وہ تو کہ ترقی ہوتی ہے. اور جو روحانی دوست ملے وہ دیکھ چاؤ چڑھ جاتا ہے, اس سے سر میں درد ہو جاتا ہے, پتہ لگ گیا منافقت کہیں کی چھپی بیٹھی. صحیح بات ہے. اللہ. باخلاف اس کے ایک نفس کی اشنائی کسی دوسرے گرے ہوئے نفس سے ہو. لو, باخلاف اس کے ایک نفس کی اشنائی کسی دوسرے گرے ہوئے نفس سے ہو تو یقین رکھو کہ وہ دم بدم تنزل پر ہے. دم دم نیچے نیچے جا رہا ہے, دم بدم تنزل پر ہے. تنزل سمجھو, نیچے جا رہا ہے, کیونکہ اس کا نفس کسی ناپاک غرض کے درپے ہے اور مسئلہ شناسی کو جلدی خراب کر دیتا ہے. اس کا نفس وہ کسی غرض میں مبتلا ہے, مادی غرض میں یا نفسانی غرض میں, یا کچھ کی مطلب غرض اور روحانی نہیں ہے. نہیں سمجھ, جو ملتا ہے اس کا مطلب لب لبا روحانی نہیں ملتا, نفسانی غرض سے ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا نفس کسی ناپاک غرض لو کے درپے ہے اور وہ مسلط شناسی کو جلدی خراب کر دیتا ہے. یعنی ناپاک ارادے ہوں تو ادھر لطف کیا آنا ہے. مطلب اوکلا وہ صلح, عقل والے اور صالح لوگوں کی با محبت مستحکم پیدار ہوتی ہے. وہ تو بڑھتی ہے, تو الٹی تو نہیں ہوتی نا. باخلاف اس کے نفس پرست و خود غرض لوگوں کی محبت ناپیدار و ناقابل اعتبار ہوتی ہے. بالآخر ویسے ندامت و خجالت ہوتی ہے. ان کی دوستی جو نفس پرست ہیں یا خود غرض ہیں,
कुछ फ़ायदा नहीं, नुकसान बल्कि। और मुनाफिकत क्या होती कि बंदे कहे जी मैं मुखलस हूँ तो मुखलस ना हो, नहीं समझ लगी, उससे बेहतर अलहदा हो जाए। आगे फरो अल्लाह ताला फरमाता है मैं याश अन ज़िक्र रहमान, यानी तर्जमा पाठ सुनाते हैं, जो शख्स खुदा रहमान की याद से अगमाज किया करता है हम उस पर एक शैतान तैनात कर दिया करते हैं। जो अल्लाह के ज़िक्र से जान छुड़ाता है हम उसको पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसके साथ रहता है, बावजूद के शैतान गुनहगारों को राह खुदा से रोकते रहते हैं। तमाम गुनहगार अपने तय ख्याल करते हैं कि वो रास्त पर हैं, शैतान रोकते रहते हैं, वो समझते हम रास्त पर हैं। ये मैंने पढ़ा कुरान मजीद में कि उसको बौंदला देता है, उसको दीवाना कर देता है, उसकी अकल मार देता है। जैसा वास भागता नहीं तो बंदा, कई लोगों को जिन्नात लग जाते हैं ना तो उन्हें दीवाना पाना जाता है, ऐसे वो शैतान जब उस पर मुसल्लत होता है ना, वो होता है हमारे अपने गुनाहों की शामत की वजह से, ये हमारे अपने गुनाहों का अज़ाब ही होता हमको, वो अल्लाह बतौर सज़ा मुसल्लत कर देता ना। जब जिक्र से मुँह मोड़ेगा, अभी पहले के सुनाया था ना कि अपनी ज़ुबान को कुरान की तिलावत से और जिक्र से तारक खोट, यही सामने बात पड़ा। क्यों भाई? ज़ुबान से गीबत, चुगली, ताना, तनज़, मजाक, ऐसी बातें ये ना करो, उनका मसरफ सही करो या फिर खामोश रहो, या अच्छी बात करो या फिर खामोश रहो, ऐसे ना। अल्लाह के ज़िक्र से हर टाइम ज़िक्र करो, कुरान तिलावत करो, या फिर खामोश रहो के अल्लाह के कायनात में गौर व फिक्र करो, अल्लाह के रंग देखो, अल्लाह है ना। अल्लाह यहाँ तक कि जब गुनहगार क़यामत के दिन हमारे हुजूर में हाजिर होगा तो अपने साथी शैतान को देखकर कहेगा ऐ काश मुझ में और तुझ में पूरब और पश्चिम का फासला आ रहा होता। शैतान भी आदमी का क्या ही बुरा साथी है। ये सूरह ज़ुखर वही बात, रुकू नंबर 7, उसे कहेगा काश तेरे में मेरे में दूर फासला होता, तुम मुझसे ना मिला होता। अगर तुम कल को इन क़यामत में दोस्त को पर नफरत देखना ना चाहो तो मुनासिब है कि अभी से किसी अक्लमंद और अकल के साथ दोस्ती कायम कर लो। अगर तुम चाहते हो कि कल को मुझे मौका ऐसा ना देखना पड़े, अभी से किसी अक्लमंद के साथ दोस्त और अकल के साथ दोस्ती कायम कर लो, क्योंकि तुम नफ्स अमारा के ज़हरों यानी नापाक ख्वाहिशों से मरीज हो रहे हो। हाय, क्योंकि तुम नफ्स अमारा के ज़हरों, ज़हर समझते हो? ज़हर क्या कह रहे हैं? ज़हर नापाक ख्वाहिशों से कह रहे हैं। तो नापाक ख्वाहिशें तुम्हारे अंदर जो पाल रही है ना, नफ्स अमारा पाल रहा है, उससे तुम मरीज हो रहे हो। तुम्हारे दिल मरीज में बढ़ते जा रहे हैं, मर्ज में। पर जो चीज़ भी तुम अख्तियार करते हो उससे मर्द के लिए अल्लाह कार बन रहे हो, उस मर्द के लिए अल्लाह कार बन रहे हो। ये तुम जो भी काम करते हो, जो भी तरीका अख्तियार करते हो, उस मर्द को बढ़ाने में मदद कर रहे हो। तभी मैंने ये कहा है, यानी रूहानी मरीज की नेकियां भी उसके लिए मुज़र साबित होती हैं। लो, रूहानी मरीज के लिए नेकियां भी उसकी क्यों उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। क्यों? तो बीमार है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीमार हूँ, वो तो बुराइयों को नेकियां समझने लगता पड़ा है, बाद में बुराइयों को नेकियां समझने लग जाता है, बीमार भी हुआ। चुनांचे अगर तुम मोती भी इख्तियार करो तो वो भी पत्थर बन जाएगा, अगर तय दिल से मोहब्बत करोगे वो भी जंग साबित होगी कि रूहानी मर्ज में बरकत भी उठ जाती है। लो, रूहानी मर्ज में बरकत भी उठ जाती है। अब सुनाओ, जहाँ की बरकत ना हो वहाँ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जिन घरों में अदावतें हों, नफरतें हों, दुश्मनियाँ हों, परेशानियाँ हों, वो तो दौलत सुकून क्या देगी? दिल सारे बीमार हों, दिल बुग़्ज़ से भरे हों, दिल किनों से भरे हों, सब नहीं समझ, वहाँ दौलत सुकून देगी? ना देगी, है ना। अल्लाह, अगर तुम किसी ताज़ा व बारीक नुक्ता को हल करने के लिए ताकोगे, वो तुम्हारे अदराक कर लेने के बाद बेलुत्फ़ और गुनाह बन जाएगा। रूहानी मर्ज़ में इल्मी ज़ौक़ भी फना हो जाता है।
روحانی مرض میں علم ذوق بھی. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا پورا وہ ایسے تعلیم سے منسلک ہے, کہنا کوئی لطف نہیں رہ گیا, سکون بے سکونہ ہوگا سارا, سمجھ کو نہیں آ رہی. وہ جس غرض میں لالچ آ جائے وہ نبھتی تو ہے نہیں. جس غرض میں, جس کام میں, جس دوستی میں لالچ آ جائے, رستہ میں داخل ہو جائے, وہ نہیں نبھتی. مخلص کی نبھتی, اخلاص سے ایسے نہیں. اللہ. اور پھر یعنی علمی ذوق ختم ہو جاتا ہے. پھر کہنے لگتے ہو کہ میں نے اس نقطہ کو بہت مرتبہ سنا ہے, اب پرانا ہو گیا ہے, مددگار دو تو اس کے سوا کو اور بات کرو. جو بیان کر رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں اور حضرت صاحب کو اور بات بیان کرو. یہ میں نے پہلے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے. اور میں اگر سنی تو ہی عمل تو پتر کو نہیں کہتا نا, صرف سنی ہے نا, عمل کر کے دکھاتا تو پھر نہ کہتے. سننا تو کافی نہیں ہوتا نا, عمل بھی ضرور مانگتا ہے. ہم جناب مجھے نفسوں کے سارے طریقوں کو پتہ ہے, تو عمل کوئی بھی نہ کریں. جی جب میں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن کی میں نے ہی غور کر اس میں کہ لکھا کیا ہوا ہے, کبھی غور کیا؟ اللہ. فرض کرو کوئی دوسری تازی نئی بات کہی گئی, پھر کم کہو گے یہ بھی میں اس سے بیزار ہوں, کو اور بات کرو, پھر یہی کہتے رہو گے نا. بس تم اپنے روحانی مرض کو دور کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ غفلت سے بیماری عادت بن جائے گی. غفلت سے بیماری عادت بن جاتی ہے. جب یہ مرض جاتا رہا تو ہر پرانی بات جو تمہارے آگے نئی بن جائے گی, ہے نا. جب مرض دور ہو گیا تاکہ وہ پرانی بات نئی شاخ نکالے, وہ پرانی بات سینکڑوں خوشے گڑھے سے کھلائے. اللہ اکبر. اے اہل صبا, اگر تم نے اپنی روحانی مرض کا علاج کرانا منظور ہے نا, ہم کر سکتے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کون؟ انبیاء علیہ السلام. کن کو؟ اہل صبا کو. اگر تم کو روحانی علاج کرانا ہے نا تو ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم روحانی طبیب ہیں, حق تعالیٰ کے شاگرد ہیں. ہمارے روحانی تصرفات کا ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے کلزم نے جو ہم کو دیکھا تو پھٹ گیا. وہ جسمانی طبیب اور ہیں جو نبض کے ذریعے دل کے حال کو معلوم کر لیتے ہیں. ہم کسی ذریعے کے بغیر بخوبی دل کو دیکھ لیتے ہیں, بغیر کسی ذریعے کے دل کو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم خدا داد فراست سے اعلیٰ نظر رکھتے ہیں. اللہ کے عطا سے ہم اعلیٰ نظر رکھتے ہیں. یہ صوفیانہ جو پیر مریدی ہے کس کا معاملہ ہے؟ دل کا معاملہ ہے. صوفی دل سے معاملہ اللہ سے کرتا ہے, تو مرید کا رابطہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا مرشد رابطہ دلی طور پہ ہو جائے, میں بھی اس لائن میں کامل ہو جاؤں, مجھے بھی کوئی الہام آئے, القاء ہو, میری زندگی اس دینی سنور جائے. نہیں, مجھ پہ اللہ کے عقائد پہ میرا یقین آ جائے, اللہ کا کام پہ میرا یقین ہو جائے, اللہ کے کام فقہی کام عمل کا میرے آسان ہو جائے. ہمیں عقیدوں کو پتہ ہے, یقین نہیں ہے. فقہی عمل ہمیں پتہ ہے, عمل ہمیں یقین نہیں ہے, عمل نہیں ہوتا. نہیں, جب بندہ مریض ہے, بندہ انسانی طور پہ, تو وہ عمل کیا کرے گا؟ اس کو یقین ہی نہیں بننا. اب ہمیں سب کو نہیں پتہ موت آنی, زندگی فانی ہے. ہمیں یقین آ رہا ہے؟ نہیں یقین آ رہا. مرتے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ, واقعی بھی دیکھتے رہتے ہیں. وہ جیسے نہیں سے ہونا تھا, انہیں سے نہیں ہونا, سب سے ہونا ہے. اللہ. وہ گزار پھلوں کے طبیب ہیں, روح حیوانی ان کے فن میں مستاق ہے, کیونکہ فن طب کے ذریعے بحث روح حیوانی نہ کہ روح انسان. مگر ہم قول و فعل کے طبیب ہیں. ہم قول و فعل کے طبیب ہیں. جو تم بات کرتا ہے, جو عمل کرتا ہے, اس کو ہم طبیب ہیں. تیرا عمل دیکھ کے, تیرا فعل دیکھ کے ہم پہچان لیتے کہ بندہ کیسے. تو نہ بھی بولے بندہ, اس کا عمل دیکھ کے, فعل دیکھ کے بندہ پتہ کر لیتا ہے. کسی پوچھیں بھی, ہاں سنا بھی, کیا حال ہے, زندگی کیسی گزر رہی, وہ بتائے گا نا کچھ نہ کچھ. وہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوتے, وہ پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیا گزارے. پوچھے چور صاحب, آپ سب لوگ بیٹھے ہو, نماز تہجد کون کون پڑھتا ہے؟ چپ. پھر پوچھے باوضو کون رہتا ہے؟ چپ. پھر کہ جناب صبح نماز فجر جماعت سے کون پڑھتا ہے؟ پھر چپ. نہیں جی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ چپ. جب میں جھوٹ نہیں بولتا, کوئی نماز نہیں پڑھتا.
جھوٹ تو بول دیا, اللہ کا وعدہ بلا دیا, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں سمجھ لیں. اب وہ نام ہی بتایا تو کال فیل بتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, زندگی کیسی گزارا ہے. ضروری ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے, اس کو برائی سمجھتے ہو. اور نیکیاں چھوڑنا جی نہیں, جہاں منع کیے گا وہی کام کرنا, یہ کیا, یہ بھی تو گناہ ہی ہے نا. اللہ, مگر ہم قول و فعل کی طبیب ہیں جو روح انسانی سے متعلق ہے. خداوند صاحب جلال کے نور کا پرتاؤ تو ہم کو یہ اعلام کرتا ہے, اللہ کے جلال کا نور تو ہم کو یہ اعلام کرتا ہے, پرتاؤ, کہ ایسا فعل تمہارے لیے مفید ہوگا. اس قسم کا فعل ہدایت کی راہ سے روکتا ہے. یعنی القاء اعلام تو میں یہ کہتا ہے یہ کام فائدہ مند ہے, یہ کام فائدہ مند نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ لگی؟ وہ جو فعل ان پہ ایسی بات آئے گا تو ان کو بتائے گا یہ تیلے فائدہ مند ہے, یہ نقصان دہ. جی نہیں, تیلے یہ بات نقصان دہ ہے, تیلے یہ بات فائدہ مند ہے. اللہ, جیسے ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ علیہ, وہ صخرہ کے اوپر سو رہے تھے بیت المقدس میں, سفر کر کے گئے, فرشتے اوپر باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر, وہ چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں, پتھر کے اوپر سو رہے ہیں, اور سیج بچھا کے سو رہے تھے. ہم تو سیج اٹھتے ہی نہیں ہیں. ہم زندگی غور تو کرو نعمتوں کا, یہ دائمی نعمت ایسے رہیں گے نا شکری سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل کا 2 طے کر دیا, انہوں نے کہا مجھ پہ کس نے زیادتی کی کہ مجھے اٹھنے میں دقت ہوئی. نہیں, ساری کائنات کے مالک ہیں, دیکھتے سے. وہ صخرہ کے اوپر سو رہے تھے. صخرہ میں نے پڑھا, صخرہ کیا ہوتا ہے, وہ چٹان ہوتی ہے پتھر کی. قرآن زیادہ سورۃ کام میں, وہ مچھلی جہاں پہ بنی ہوئی بیٹھے تھے, اس نے کہا صخرہ بیٹھے تھے, مچھلی بنی ہوئی دریا میں چلی گئی. اور وہ دیکھو وہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ابراہیم دیکھو اس کا اللہ نے ایک درجہ نیچے کر دیا. وہ سننے تھے, نہ میٹے جاگے تھے, اس کو سنانے تو کر رہے تھے. فرشتے اوپر ایسے جہاں لیٹ رہے تھے, کہ انہوں نے ادھر کھجوریں خریدی, ایک کھجور میں گر گئی, اس نے واپس نہیں کی, ادھر آ کے سو گیا. وہ بے چین ہو گئے, وہ صبح گئے, پھر کھجوریں خریدیں اس سے اسی, پھر ایک کھجوریں اس کی کھجوریں میں گرا دیں اپنے لے کر کے, پھر سوئے دوسری رات, پھر فرشتے آ گئے. دیکھو جی اس کا اللہ نے پہلا درجہ بحال کر کے درجہ 2 اور اوپر کر دیں گے. کبھی ہم سے ایسا ہوا ہے؟ اب جو کوئی ایسی باتیں بتائے جو اس کی حقیقت پہ شنائی ہو, کہ مرید کو بتایا تربیت کے لیے, تو وہ نہ مانے تو پھر اس کی مرضی. اس کے یہ کہ یہ فائدہ مند ہے, نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, اذکار کرنا, نیک نیت رہنا, دوسرے معاملہ اچھا کرنا, سارے باتیں جتنی باتیں بتاتا جائے. دین کی بات ہی بتائے گا, جو دین کی بات نہ بتائے وہ تو پیر نہیں ہوتا. جو دنیا کا نفع صرف بتائے, جو دین کے آپ کا دنیا بنتی جا رہا ہے, دین بگڑتا جا رہا ہے, آپ کچھ نہ کہے آپ کو, اتنی ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں آپ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک گوبر کھانے والا کیڑا نہیں ہوتا, گوبر کھانے کیڑا نہیں ہوتا, گوبر کھاتا ہے. تو وہ جناب چلا جائے ان گلاب کے پھول کی طرف, تو وہ اس کو کچھ نہ کہے, اس کا مطلب پھر خراب ہے, وہ پھول بھی خراب ہے. پھر پھول سے گلاب کا تو نہ رہا نا, جو گوبر کے کیڑے کو منع نہیں کر رہا. تو جو لوگ دلدل پھنسے ہوئے ہیں ان کو مرشد پاک نہ سمجھائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ نہیں, اب سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی, کچھ کو آ گئی, کچھ کو نہیں آئی. اللہ اللہ
وہ کہہ تیرا ایسا فعل تیرے فائدہ مند ہے، فعل تیرے راہ ہدایت سے روکتا ہے، ایسا قول تم کو سبقت دلائے گا، اس کا قول تم کو زخمی کرے گا، یہ کام اور یہ بات تم کو سبقت دلائے گی، یہ کام اور یہ تجھے زخمی کرے گا۔ اللہ، اس قسم کے اور اس قسم کے نیک و بد اعمال اقوال تمہارے آگے رکھ دیتے ہیں، تم ان کو فرق دکھا دیتے ہیں، دونوں عمل لکھ دیتے ہیں، فرق بھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ اختیار کرو، اگر چاہو تو وہ اختیار کرو۔ زہر اور شکر، پتھر اور موتی تم پر ظاہر ہو چکے ہیں، ہمیں درستہ دکھا دینا اللہ نے، یہ صراط مستقیم یہی جاتا ہے، اس پہ رہنا، اس سے ہٹنا نہ۔ وہ شیطان بھی ادھر ہی بیٹھتا ہے، وہ دھکے دینے کے لیے رستے آگ پہ نہیں، اور اللہ کے دوست بیٹھتے ہیں راہ سمجھانے کے لیے۔ چوکیاں نہیں بنی ہوئی، وہ بھی صراط مستقیم ملتے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں۔ اللہ، وہ فساد پھیلاتا ہے، جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں نا ان کو اور بگلاتا ہے، کہیں پھر رستے پہ نہ چڑھائیں شیطان۔ ان طبیبوں کے پاس عقلی دلیل کا سراغ ہوتا ہے، ہماری یہ دلیل خدا منظور کی وہی ہوتی ہے۔ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نا ان کے اصل سوا سے، ہم کسی سے اپنی مزدوری نہیں مانگتے، ہماری مزدوری اللہ تعالیٰ سے بہت پہنچتی ہے۔ لا اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا اللہ رب العالمین، ہمارا اجر ہمیں اللہ دیتا ہے۔ ہاں اگر گناہ معصیت کے ناسور کی بیماری والوں کو دعوت عام ہے، ہمارا علاج ہر قسم کی روحانی مرض کے لیے ہے، یہ دعوت عام ہے، جو بیمار ہے ہمارے پاس آ جائے، روحانی علاج اس کا کر دیں گے۔ بیمار نہیں ہونا چاہتے ہو تو دانا اس طبیب روحانی کے سامنے جلدی زمین پر رکھ دو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا مرض دوبارہ واپس لوٹ نہ آئے تو پھر اس روحانی طبیب کے سامنے، اے دانا، عقل مندی یہی ہے کہ اس کے سامنے جلدی جلدی زمین پر اپنا سر رکھ دو، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ ایسے کر دو تو اللہ خیر کرے، پھر دیکھو دونوں جان میں اللہ کو کامیابی دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا، تم ان روحانی طبیبوں یعنی انبیاء اولیاء کے دل کا لحاظ رکھو گے تو تم میں یہ صلاحیت آ جائے گی خود میں کہ اپنے آپ کو دیکھنے اور اپنے عیوب کو محسوس کرنے لگو گے، اور آپ اپنے آپ سے شرمندہ ہوگے، ورنہ بعد میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوگے، اپنے آپ سے شرمندہ ہوگے، جو تمہارے اصلاح پذیر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جب تم اپنے آپ میں شرمندہ ہوگے نا، یہ کام میں نے جو کیا یہ اچھا نہیں کیا، یہ تمہارے اصلاح پذیر ہونے کی دلیل ہے کہ تم صالح بننا چاہتے ہو۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ یہ تمہارے اصلاح ہونے کی دلیل ہے۔ اس نابینائی کا دور کرنا مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن طبیبوں کی تعظیم موجبات ہدایت سے ہے کہ پھر بفضل خدا کوری کا بھی دفع ہو جائے گی۔ اس مریض کا، اس مرض کا دوا، اللہ اکبر، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نابینائی کا دوا، یہ ہماری آنکھیں جو بیٹھ گئی ہیں نا، آنکھ دیکھنے سے محروم ہو گئی نا، مخلوق کے پاس علاج نہیں ان کا، لیکن ان طبیبوں کی تعظیم موجبات ہدایت سے ہے، ان کی تعظیم کرو گے تو ہدایت مل جائے گی کہ پھر بفضل خدا یہ نابینا پن دور ہو جائے گا۔ ان روحانی طبیبوں کے دل و جان سے غلام بن جاؤ تاکہ تم علوم معارف کے مشک و عنبر سے بھر جاؤ۔ آگے انہوں نے کیا کہا سنو، وہ بات پھر رہتی رہ جاتی۔ انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا یہ دعویٰ سب فریب و مکر ہے، خداوند زید بکر کو اپنا نائب بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنے سو گئے؟ انہوں نے کہا یہ مکر کر رہے ہیں، یہ تو مکرانہ باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زید بکر کو اپنا نائب بنا دے؟ دیکھو یہ آج کی نئی کی بات نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کی یا انبیاء کی مخالفت نئی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کا ہر قاصد اس کی جنت سے ہونا چاہیے۔ لو، کہاں پانی اور مٹی کی مخلوق، کہاں آسمان کو پیدا کرنے والا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آگے شیطانی بات
اس نے یہ نہ دیکھا کہ کس مقصد کے لیے بنا گیا ہے. شیطان نے یہی سجدہ نہیں کیا تھا. یہ مٹی دیکھی نا, جو روح پھونگی وہ نہ دیکھی نا, جو تجلی اللہ نے اپنی ڈالی وہ نہ دیکھی. اللہ, ہم بھی پرلے درجے کے بیوقوف ہیں جو مچھر کو ہم راز, یعنی تم کو خدا کا پیغمبر سمجھ لے, پھر ہم تم کو پیغمبر سمجھ لیں, پھر ہم پرلے درجے کے بیوقوف ہو گئے. لو, کہاں ہما, کہاں مچھر, کہاں مٹی, کہاں خدا. ذرا کو آسمان سے سورج سے کیا نصیب. یہ ان جواب دے رہے ان کو, ان کی بات جو نہیں مان رہے. یہ ہمارے لوگوں میں جو نہیں ماننے ان کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ بیہودہ باتیں کہاں تک کرو گے, کہاں تک یہ کیا فریب ہے اور کیا مکر و دغا ہے. بلا کہاں سامان کہاں سود, یہ کس ہمارے دماغ میں سماتا نہیں. تم ایسی باتیں فضول کری جا رہے ہو. دیکھا, ایسے نہیں عذاب آئے قوموں کے اوپر. اور نور اسلام نے قوم کو کس طرح سمجھاتا رہا. انہوں نے اوڑھ لی چادریں اور کانوں انگلیاں دے لیں. ہر طرح سمجھایا, بات نہیں مانے. حضرت ایوب علیہ السلام نے 20 سال تبلیغ کی, صرف 3 بندے ایمان لے. ایمان کتنا ہے, ایمان بڑا قیمتی چیز ہے. نہ سنا ہے میری امت پہ زمانہ آئے گا, اللہ حکم, اور صبح ایماندار, صبح کافر, شام کو امانت, یعنی ایمان والا. ایسے بدلتا رہے گا. اللہ, صبح مومن, رات کو کافر, رات کو کافر, صبح پھر وہی کوئی, رات کو مومن, صبح کافر, ایسے بدلتا رہے گا. تفہیم بدلتی رہتی. ہمارے اللہ تعالیٰ میں استقامت دین کی سمجھ دے, اور استقامت دین دے, استقامت ایمان دے, جو ہمارے کام آنا ہے.